اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ سعد آیات نمبر 41 تا 64 میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تسلی کے لیے حضرت ایوب اور کچھ دوسرے انبیاء کا ذکر جنہیں بڑی بڑی آزمائشیں پیش آئیں، لیکن انہوں نے صبر و استقامت سے کام لیا اور بالآخر اللہ نے انہیں کامیابی سے ہمکنار کیا۔ اہل جہنم کا آپس میں ایک مکالمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم واذکر عبدنا ایوب اذ نادى ربه انی مسنی الشیطان بنصب وعذاب۔ اور ہمارے بندے ایوب علیہ السلام کا تذکرہ بھی کیجیے جب انہوں نے اپنے رب کو پکارا کہ شیطان نے مجھے سخت تکلیف اور اذیت میں ڈال دیا ہے۔ ارکض برجلک هذا مغتسل بارد وشراب۔ ہم نے حکم دیا کہ اپنا پیر زمین پر مارو کہ یہ تمہارے نہانے اور پینے کے لیے ٹھنڈے پانی کا چشمہ نکل آیا ہے۔ وَوَهَبْنَا لَهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِنَّا وَذِكْرَى لِأُولِي الْأَلْبَابِ۔ اور ہم نے انہیں ان کے اہل و عیال واپس کر دیے اور اتنے ہی اور بھی عطا کیے۔ یہ ہماری طرف سے رحمت تھی اور اس لیے بھی کہ یہ اہل عقل و دانش کے لیے یادگار بن جائے۔ وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا فَاضْرِبْ بِهِ وَلَا تَحْنَثْ۔ اور ہم نے اس سے کہا کہ اپنے ہاتھ میں تنکوں کا مٹھا پکڑ کر اس سے ضرب لگاؤ اور اپنی قسم نہ توڑو۔ إِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ۔ بے شک ہم نے ایوب کو بڑا صبر کرنے والا پایا، وہ بہت خوب بندہ تھا، بے شک وہ ہماری طرف بہت رجوع کرنے والا تھا۔ وَاذْكُرْ عِبَادَنَا إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ أُولِي الْأَيْدِي وَالْأَبْصَارِ۔ اور ہمارے بندوں ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کا ذکر بھی کیجیے جو بڑی قوت اور بصیرت رکھنے والے لوگ تھے۔ اِنَّا أَخْلَصْنَاهُمْ بِخَالِصَةٍ ذِكْرَ الدَّارِ۔ ہم نے انہیں ایک خاص صفت کی بنا پر برگزیدہ کیا تھا کہ وہ ہر وقت دار آخرت کو یاد کرتے تھے۔ وَإِنَّهُمْ عِندَنَا لَمِنَ الْمُصْطَفَيْنَ الْأَخْيَارِ۔ یقیناً یہ سب لوگ ہمارے نزدیک برگزیدہ اور بہترین لوگ تھے۔ وَاذْكُرْ إِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَذَا الْكِفْلِ وَكُلٌّ مِّنَ الْأَخْيَارِ۔ اور اسماعیل، الیسع اور ذوالکفل کا ذکر بھی کیجیے کہ یہ سب بھی نیک لوگوں میں سے تھے۔ هَذَا ذِكْرٌ وَإِنَّ لِلْمُتَّقِينَ لَحُسْنَ مَآبٍ۔ جنات عدن مفتحة لهم الابواب۔ یہ انبیاء کا تذکرہ ایک نصیحت تھی، اور یاد رکھو کہ پرہیزگاروں کے لیے یقیناً ایک بہت اچھا ٹھکانہ ہے جو کہ ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے باغات ہیں جن کے دروازے ان کے لیے کھلے ہوئے ہوں گے۔ متکئین فیہا یدعون فیہا بفاکہۃ کثیرۃ وشراب۔ وہ ان میں مسندوں پر تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے اور وہاں بہت سے میوے اور مشروبات طلب کر رہے ہوں گے۔ وعندہم قاصرات الطرف اتراب۔ اور ان کے پاس نیچی نگاہوں والی ہم عمر بیویاں ہوں گی۔ هذا ما توعدون لیوم الحساب۔ یہ ہیں وہ نعمتیں جو یوم حساب کو
دینے کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے۔ ان هذا لرزقنا ما له من نفاد، بے شک یہ ہمارا عطا کردہ رزق ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگا۔ هذا وان للطاغین لشر مآب، یہ تو ہے پرہیزگاروں کا صلہ، اور یقیناً سرکشوں کا ٹھکانہ بہت برا ہوگا۔ جہنم یصلونها فبئس المہاد، وہ جہنم جہاں وہ آگ میں جھلس جائیں گے کتنی بری آرام گاہ ہے۔ هذا فليذوقوه حمیم وغساق، یہ کھولتا ہوا پانی اور پیپ ہے، سو اب یہ سرکش لوگ اس کا مزہ چکھیں۔ وآخر من شکلہ ازواج، اور اس کے علاوہ اسی قسم کے دوسرے عذاب جن کا مزہ یہ سرکش لوگ چکھیں گے۔ هذا فوج مقتحم معكم لا مرحبا بهم انهم صالوا النار، دیکھو یہ ایک اور جماعت ہے جو تمہارے ساتھ جہنم میں گرنے والی ہے، یہ ہلاک و برباد ہو جائیں۔ یہ تو سب جہنم ہی میں داخل ہو رہے ہیں۔ یہ اہل جہنم کے مختلف گروہوں کے آپس میں مکالمات ہیں۔ قالوا بل انتم لا مرحبا بكم انتم قدمتموه لنا فبئس القرار، وہ جواب دیں گے کہ تم ہی ہلاک و برباد ہو جاؤ، تم ہی یہ عذاب ہمارے آگے لائے ہو، پس کیا ہی برا ٹھکانہ ہے۔ قالوا ربنا من قدم لنا هذا فزده عذابا ضعفا في النار، پھر وہ کہیں گے کہ اے ہمارے رب، جن لوگوں نے ہمیں اس انجام تک پہنچایا انہیں جہنم میں دگنا عذاب دے۔ وقالوا ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الاشرار، اور اہل جہنم آپس میں کہیں گے کہ کیا بات ہے، ہم یہاں ان لوگوں کو نہیں دیکھتے جنہیں ہم برے لوگوں میں شمار کیا کرتے تھے۔ اتخذناهم سخريا ام زاغت عنهم الابصار، کیا دنیا میں ہم نے ناحق ان کا مذاق بنا رکھا تھا یا آج وہ ہماری نظروں سے اوجھل ہو گئے ہیں؟ ان ذلك لحق تخاصم اہل النار، یقیناً اہل جہنم کا اس طرح آپس میں لڑنا جھگڑنا ایک حقیقت ہوگی۔